السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، پاکستان اور بھارت کے تقسیم ہند سے لے کر آج تک کئی تنازعات اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ماضی میں کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مگر آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اگرچہ پاکستانی عوام اور حکمران اپنے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، مگر بھارت نے شروع دن سے ہی مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم، قبضہ، تشدد سمیت کئی جرائم کی داستانیں رقم کی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی دریاؤں کا پانی کم کرنا یا اپنے ملک کا سیلابی پانی پاکستانی کی طرف موڑ دینا، یہ جرم بھی بھارت کے ہی حصے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید مالی اور جانی نقصان سے ہر سال نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح بین الاقوامی سطح پر بھی بھارت پاکستان کے ہر معاملے کو حل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ چنانچہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی نظر آتی ہے تو ہمیں کئی لوگ یہ بات کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بھارت کا علاج غزوہ ہند کے ذریعے ہوگا، جب خراسان سے کالے جھنڈے والے لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے اور پاک و ہند فتح ہوگا، جبکہ کئی لوگ ان کالے جھنڈے والوں کو طالبان پر قیاس کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر حملہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ یہ بشارت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو دوستو، غزوہ ہند کیا ہے، یہ کب ہوگی، یا کیا یہ ہو چکی ہے، اور کیا کالے جھنڈے والے لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے؟ کیا غزوہ ہند کی تمام احادیث ثابت ہیں؟ تو اس حوالے سے ہمیں کئی احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی کتب احادیث میں مل جاتی ہیں، جن میں ابو ہریرہ، کعب، صفوان بن عمر اور ثوبان رضی اللہ عنہم کی مرویات شامل ہیں۔ اگر ان روایات کو ملا کر پڑھا جائے تو ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے چند مجاہدین کالے جھنڈے والے خراسان سے ہندوستان پر حملہ آور ہوں گے اور ہندوستان میں جنگ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب کرے گا، اور مجاہدین ان کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر ہندوستان کے بادشاہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر شام لے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیت المقدس میں، اور پھر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ ایک اور روایت بھی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم دیکھو خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے نکلیں تو ادھر جاؤ، یعنی اس میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ وہاں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی روایات ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جگری دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا، اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر میں واپس لوٹ آیا یعنی غازی بن کر آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ کہلواؤں گا، جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اگر مجھے اس جنگ میں شرکت کا موقع ملا تو میں اپنی جان اور مال بھی اس میں خرچ کر دوں گا۔ تو دوستو، یہ ساری روایات جن میں خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے والے کا حملہ کرنا یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس غزوے میں شریک ہونے کی خواہش کرنا، یہ سب روایات ضعیف ہیں۔ کئی محدثین نے ان کے راویان پر جرح کی ہے، شیخ البانی، زبیر علی زئی، شیخ ارناؤت رحمہم اللہ، یہ سب ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کیونکہ کسی روایت میں سما کی صراحت نہیں، کسی میں مجہول راوی ہیں، کوئی روایت منقطع ہے۔ مگر ان سب ضعیف روایات کے علاوہ ایک صحیح روایت بھی موجود ہے جس میں غزوہ ہند کا ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ سنن نسائی، مسند احمد، تاریخ کبیر للبخاری اور مسند الشامیین للطبرانی، ان کتب احادیث میں یہ حدیث مل جائے گی۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، مگر اس بات کا تعین کرنا آیا کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے یا کب ہوگی، تو اس بارے میں علماء کرام کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ صحابہ یا تابعین یعنی کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ یا اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے دور کا واقعہ ہے یا یہ ہو چکی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قرب قیامت یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو یہ تب ہوگی۔ مگر علماء کرام میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ہندوستان کے کافروں سے مسلمانوں کی ہر جنگ جو ہو چکی ہے اور جو ہوگی اس کو غزوہ ہند قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ پاکستانی ایک عالم عبداللہ ناصر رحمانی بھی اسی ہی موقف کے حامی ہیں، اور وہ پاکستانی نوجوانوں کو پاک فوج کے شانہ بشانہ جنگی محاذ پر کھڑے ہونے یا ان کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو ثابت ہوئی کہ غزوہ ہند کی حدیث ثابت ہے، اور بتائیے ہو گئی ہے، ہونی ہے، یا یہ ہر ہونے والی جنگ کہلائے گی ہندوستان سے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن کالے جھنڈے والی ضعیف حدیث کو بھی طالبان پر قیاس کرنا غلط ہے، اور افغانستان کو بھی خراسان پر قیاس کرنا غلط ہے، کیونکہ خراسان میں وسطی ایشیائی ممالک جن میں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور ایران کے علاقے، اسی طرح افغانستان کے علاقے اور کئی علاقے شامل ہیں۔ لہذا صرف افغانستان کو اسی پر قیاس کرنا سراسر غلط ہے۔
है, बल्कि खुरासान के मुतालिक एक वाज़िह हदीस से ही मिलती है कि दज्जाल का ज़हूर और खरूज खुरासान से ही होगा और ऐसे लोग इनकी पैरवी करेंगे जिनकी आंखें छोटी बारीक होंगी, यानी कि तुर्क दज्जाल की पैरवी करेंगी। और ये जो तुर्क हैं ये ईरान के कुछ इलाके और वस्ती एशियाई ममालिक में रहते हैं और दज्जाल यहीं से ही खरूज करेगा। तो ऐसी हदीस जो ज़ईफ हैं इन पर कयास करके दहशतगर्द तंजीमों या ऐसी तंजीमों के पीछे लग जाना जो खुरासान का नाम लेती हैं, इनसे बचना चाहिए और अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी वीडियो? इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।